سنجیدگی سے آخری منٹ تک انتظار نہ کریں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے جناب مسیح کے ہمارے لیے واپس آنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جناب مسیح جو خدا تعالیٰ ہیں وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے ایک کامل زندگی گزاری اور پھر وہ ہمارے گناہوں کے لیے وفات پا گئے۔ ہمارے گناہوں کے لیے مرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ سزا اپنے سر لی جس کے ہم مستحق تھے، اور اگر ہم ان پر ایمان لائیں تو ہم ان کے پاس ابدی زندگی حاصل کر سکیں گے۔ اور وفات کے کچھ دن بعد وہ مردوں میں سے دوبارہ جی اٹھے اور انہوں نے لوگوں کے ایک پورے گروہ کو دیکھا اور انہوں نے ان سے کلام کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جنت الفردوس میں تشریف لے گئے۔ وہ بادلوں میں مقیم ہیں۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے ایک جگہ تیار کر رہے ہیں جنت میں، اسی لیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن ہمارے لیے واپس آئیں گے۔ لہٰذا اگر آپ جناب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ مر بھی جائیں تو آپ ہمیشہ کے لیے آسمان پر ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے سے پہلے نہیں مریں گے، کیونکہ کسی وقت جناب مسیح ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زمین پر واپس آ رہا ہے تاکہ ہم وہاں جائیں جہاں وہ ہے، یعنی کہ ہم ان کے ساتھ رہ سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جناب مسیح کب واپس آئیں گے، تو میرا یقین کیجئے وہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آئیں گے، کیونکہ جناب مسیح نے ایسا کہا۔ اور یہ بات بہت ہی عام ہے کہ جب جناب مسیح واپس آتے ہیں تو وہ ہمیں وہی کرتا ہوا دیکھے جو کہ وہ ہم سے اصل میں کروانا چاہتے ہیں یا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اب میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار گھر میں اکیلا رہنا پڑتا ہے، جیسے کہ اگر میری والدہ گروسری اسٹور پر یا کبھی کبھی کسی اور چیز پر جاتی ہے تو میں گھر پر اکیلا رہ سکتا ہوں، اور میں اتنا بڑا ہوں کہ آپ پر نظر رکھ سکوں، لیکن اتنا بڑا نہیں کہ اپنے بھائی کی دیکھ بھال خود کر سکوں۔ اس لیے ایک بار میری والدہ میرے بھائی کو گروسری اسٹور پر لے گئیں۔ جب وہ چلی گئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے کی صفائی کروں، کیونکہ میں نے اور اسٹیون نے لیونگ روم میں بہت زیادہ گندگی پھیلا رکھی تھی، اور اس نے مجھے پکوان بنانے کے لیے بھی کہا کہ کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آنے کے بعد ہم اپنے دوست کے گھر جانے والے ہیں۔ اب جب میری والدہ کھانے پینے کا سامان لینے جاتی ہے تو میں کئی بار گھر میں اکیلا رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کتنے وقت سے گئی ہوئی ہیں، اور کبھی کبھی یہ واقعہ بہت مختلف ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی وہ فوراً آ جاتی ہیں، کبھی 20 منٹ میں، اور کبھی کبھی انہیں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ دن پر بھی منحصر ہے کہ انہیں کیا مل رہا ہے اور کیا چیز انہیں نہیں مل رہی، گروسری اسٹور میں کتنے لوگ ہیں۔ لہٰذا میرے لیے یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ انہیں کتنا وقت لگے گا۔ اصل میں میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنا وقت لگے گا۔ خیر، ان کے جانے کے بعد میں اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے کمرے کو صاف کرنے اور برتنوں کو صاف کرنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتا ہوں اور پھر میں اپنے کاموں کو کر لوں گا، کیونکہ اگر 2 گھنٹے کے لیے وہ چلی جائیں تو میں شاید صرف 1 گھنٹے میں یہ سارے کام کر لوں، تو باقی کے وقت میں اپنا کھیل کود بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن آخر کار میں نے سوچا کہ ماما نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے شاید وہ کام کر ہی لینے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی وقت بچ گیا تو میں کھیل کود بھی کر لوں گا۔ لہٰذا میں نے ویسا ہی کیا، اور میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور برتن بھی صاف کر دیے، اور مجھے اتنا وقت نہیں لگا، اور میں نے اپنی جیکٹ اپنے جوتے بھی دروازے کے پاس رکھ دیے تاکہ وہ سب جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا ایک بار جب میں نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا تو میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھتا رہا۔ یہ واقعی بہت کم وقت تھا، اس دن ماما کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ تو جب وہ گھر پہنچی تھی میں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیفن نے کھانے پینے کا سامان رکھ دیا، اور میں نے اپنے جوتے اور جیکٹ پہنی، اور پھر ہم گاڑی میں سوار ہو گئے اور ہم اپنے دوست کے گھر چلے گئے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا دن تھا، لیکن اگر میری موم گھر آتی اور انہیں پتہ چلتا کہ میں نے کمرے کی صفائی نہیں کی اور برتن بھی نہیں صاف کیے جیسا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو یہ اچھا نہ ہوتا، انہیں شاید بہت ہی برا لگتا یہ جان کر۔ اور دیکھیں، صرف یہ اہم نہیں کہ جب میری موم گھر آتی تو مجھے وہی کرتا ہوئے دیکھتی جو کہ انہوں نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا، یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ میں نے وہی کیا ہے جو کہ انہوں نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میں وہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں سن سکتا ہوں گاڑی ڈرائیو وے میں کب پہنچ رہی ہے، اور میں سن سکتا ہوں کہ گراج کا دروازہ کب کھل رہا ہے، لہٰذا میں ان کے جانے کے پورے وقت بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہوں، اور پھر جیسے ہی میں نے گراج کا دروازہ کھلتے ہوئے سنا تو میں وہ کام کروں، یعنی مجھے ان کے گھر پہنچنے کا پتہ چلے تو میں کہوں ہاں مجھے تو یہ کام کرنے تھے۔ لیکن اگر وہ گھر آتی ہے مجھے برتن دھوتے ہوئے دیکھتی ہیں، لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ میں کمرے کی صفائی نہیں کر رہا، صرف 2 برتنوں کا کام کیا، اور وہ کافی وقت سے گئی ہوئی تھی، تو وہ خوش نہیں ہوں گی، چاہے کہ میں وہ کام کر ہی کیوں نہ رہا ہوں جو کہ انہوں نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے وہ کام کیا نہیں تھا جو کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اور اس کی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ ذمہ داریاں دی تھیں، اور اگر وہ گھر آتی ہے اور میں ان ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں، اور لیکن میں انہیں پورے وقت پر نہیں کر رہا ہوں، میں ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، ہمارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ہے دوستو۔ جی ہاں، یعنی خدا تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔
ان کا خلاصہ 2 احکام کی طرح کیا جا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے محبت کریں، دوسروں سے محبت کریں، اپنے تمام دل، جان، دماغ اور طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا تعالیٰ سے محبت کریں اور اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کریں۔ آپ کا پڑوسی ہر کوئی، اور جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ واپس آئیں گے تو یہ بہت عام ہے کہ وہ ہمیں وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اب کتاب مقدس کہتی ہے کہ اگر آپ جناب مسیح پر ایمان لائیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا جائے گا، اور جناب مسیح کے واپس آنے کے بعد ایک وقت آئے گا جہاں وہ زندگی کی کتاب میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور پھر وہاں اپنا نام رکھنے کے لیے آپ کو جناب مسیح پر ایمان لانا ہوگا بس۔ لیکن اگر آپ زندگی کی کتاب میں نہیں ہیں تو آپ آگ کے دریا میں چلے جاتے ہیں اور ابدی زندگی نہیں بلکہ ابدی موت پائیں گے۔ اور کچھ مسیح اس بارے میں مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس بات پر، لیکن میں واقعی یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ جناب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو کوئی ان پر ایمان رکھے گا وہ ابدی زندگی پائے گا۔ میں نہیں سمجھتا جب جناب مسیح واپس آئیں اور آپ کو وہ کام کرتے دیکھیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے آگ کے دریا کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جناب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا نام زندگی کی کتاب میں ہے۔ ایسے جیسے میری والدہ گھر آئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ میں وہ کام نہیں کر رہا جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسا کریں گی۔ ڈگلس، تم اب میرے بیٹے نہیں ہو، تم نے برتن نہیں دھوئے، تم نے کمرے کو صاف نہیں کیا، بس باہر نکل جاؤ، چلے جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری بات چیت اس دن واقعی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، مجھے ڈانٹ پڑ سکتی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جب جناب مسیح واپس آئیں گے اور ہمیں وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو انہیں کیسا لگے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جناب مسیح نے کہا ہے کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، یعنی کہ یہ بہت ہی رونے والی بری بات ہوگی۔ تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کہ خدا تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جس کی وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جناب مسیح پر ایمان لایا اور مجھے یقین ہے کہ میرے پاس ابدی زندگی موجود ہے، اور اگر تم جناب مسیح پر ایمان رکھتے ہو تو میں یقین رکھتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ ابدی زندگی ملے گی، کیونکہ جناب مسیح نے یہی کہا تھا۔ پر کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ مجھے نجات مل چکی ہے، میں محفوظ ہوں، بات ختم، میں وہی کروں گا جو کہ میرا دل چاہے گا، اور وہ جناب مسیح میں اپنے ایمان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے آگ کی بیمہ پالیسی۔ ٹھیک ہے میں آگ کے دریا میں نہیں جا رہا تو یہ اچھا ہے میرے لیے، نہیں، یہ بالکل کافی نہیں میرے دوست، اس کو کافی سمجھنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں ان کی بات سننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں اپنی محبت دکھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جو ہر کوئی ہے۔ جب جناب مسیح واپس آئیں گے تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیے بہت خوش اور دلچسپ ہو، لیکن اگر وہ ہم نہیں کریں جو ہمیں کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک بری بات ہوگی، یہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔ لہٰذا آج میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ وہی کریں جو خدا تعالیٰ آپ سے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جی ہاں، میرے چیلنج کو سمجھنا دوستو کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، جو انہوں نے ہم سب کو کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی ان سے محبت کریں اور دوسروں سے بھی محبت کریں۔ پہلا اور دوسرا سب سے بڑا حکم یہی کہ اپنے تمام دل و جان، دماغ اور طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا تعالیٰ سے محبت رکھو، اور دوسرا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنے جیسا پیار کرو۔ ہمیں خدا تعالیٰ کے بارے میں سیکھنا چاہیے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ان سے کلام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا اور ان کی اطاعت کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اس محبت کا اشتراک کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں مسیح کی محبت کے بارے میں بتانا چاہیے اور انہیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے الفاظ، اعمال خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کیسے نظر آتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک چیز جو مختلف ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کیا کام کرنے کے بلایا اور میری موم نے مجھے کیا کام کرنے کے لیے کہا، وہ یہ تھا کہ میری موم نے مجھے جو کام کرنے کے لیے کہا تھا وہ ایسی چیزیں تھیں جہاں یہ ہوتا ہے برتن دھونا میں نے کیا، کمرے کی صفائی تو میں نے کر دی، یہ وہ چیزیں جہاں یہ ایسا ہے میں نے یہ کام کیا اور یہ ہو گیا اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیکن کتاب مقدس کہتی کہ خدا تعالیٰ کی پیروی کرنا ایک دوڑ چلانے کے مترادف ہے، چاہے ہم جناب مسیح کے ساتھ ہوں کیونکہ ہم مر چکے ہیں، یا ہم جناب مسیح کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ کتاب مقدس کہتی کہ ایسی نشانیاں ہوں گی جو ان کے آنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو ان کی واپسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اگر ہم علامات کو دیکھنا شروع کر دیں تو وہ یہ کام شروع کرنے کا وقت نہیں ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری موم کو گیراج کا دروازہ کھولتے ہوئے سننا وہ وقت نہیں تھا جب مجھے برتن دھونے چاہیے، ہمیں وہی کرنا ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ بھی ابھی۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ او ٹھیک ہے میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کے لیے دیر نہیں ہوئی ہے، اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو ابھی شروع کریں۔ میں جناب مسیح کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہوں، شاید یہ میری زندگی میں ہی ہو جائے گا، لیکن کسی بھی طرح جب میں جناب مسیح کو کسی بھی چیز میں دیکھتا ہوں تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سننا چاہتا ہوں کہ یہ اچھا اور وفادار خادم ہے میرا، اور میں آپ کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا آئیے خدا تعالیٰ کی پیروی کریں تاکہ ہم جناب مسیح کی واپسی کے لیے تیار رہ سکیں۔
हम नहीं जानते कि जनाब मसीह कब वापस आएंगे और हम ये भी नहीं जानते कि इस ज़मीन पर हमारा वक्त कब ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हमें वही करने की ज़रूरत है जो कि हमें करना चाहिए, और वो भी आज यानी अभी, और हमारे लिए तयशुदा दौड़ को जारी रखना ज़रूरी है। तो आइए हम सब खुदा ताला की पैरवी करें, आइए उनके साथ चलें, उनकी इताअत करें और दुनिया को उनकी मोहब्बत दिखाएं, ताकि जब हम जनाब मसीह के आमने सामने देखें, जब वो वापस आएँ और आसमान से उतरें, तो उनके साथ तमाम फरिश्ते और तालियां सुनाई दें। तो ये एक ऐसा दिन होगा जहां हम बहुत खुश रह सकते हैं, और यकीन कीजिए कि ये बहुत ही कामिल खुशी होगी। ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, और ये भी मत सोचिए कि इसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते आपके पास कितना वक्त है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि अगर जनाब मसीह वापस आते हैं और वो आपको वो करता हो नहीं पाते जो कि आपको करना है, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो आइए जनाब मसीह की वापसी के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।